تھے، اس نے بڑی جرت سے کہا ہاں جی میں نے کہا سوچ لو. ملکہ نے پیچھے سے قمیص پکڑ کے کھینچا کیا کر رہے ہو؟ تو بادشاہ نے اپنا ہاتھ ایسے الٹا ہاتھ مارا اور کہا کہ جان دادم ایمان نہ دادن، ملکہ میں جان دے سکتا ہوں تیرے فراق میں لیکن ایمان نہیں دے سکتا. میں عمر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، سزائے موت دی جاتی ہے. اس کو یہ شہید پنجم کہتے ہیں کہ جی وہ شہید ہو گیا نا. اب حضرت عمر جب اسلام لے آئے اس وقت تقریباً 40 مسلمان ہو چکے تھے. جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور کافر باطل پہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا بالکل. تو انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، تو عبد اللات والعزا، لات و عزا کی عبادت کھلے کعبے میں کی جائے، اب اپنے اللہ کی عبادت نہ کریں. اٹھو حمزہ، ایک طرف حمزہ ہوگا ایک طرف عمر ہوگا، ہم دن دنا کے چلیں گے. میں دیکھتا ہوں کون قریشی آج اپنے بچوں کو یتیم کرواتا ہے. حضور جلد میں جا رہے ہیں، صحابہ ذکر اللہ کر رہے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. حضرت عمر نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اعلان کر رہے ہیں کہ قریشیوں آ جاؤ آج سامنے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. حضرت عمر کے آنے سے اسلام کی پابندی اتنی ہٹ گئی کہ اب مکے میں کھلی ہوئی عبادت ہونے لگی. یہ اعزاز حضرت عمر کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دن ایک مقدمہ آیا. ایک منافق تھا، اس کا یہودی سے جھگڑا تھا. مسلمان جو ہے وہ منافق تھا، سچا مسلمان نہیں تھا. جھگڑا یہودی کے ساتھ تھا. فیصلہ حضور کی خدمت میں گیا. حضور پاک نے جب باتیں سنی، یہودی حق پہ تھا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. فیصلے میں یہ تھوڑا دیکھا جاتا ہے کہ یہودی ہے یا ہندو ہے، فیصلے میں تو عدل ہونا چاہیے نا. اللہ کا حکم یہی کہ بھائی جاؤ کا فاحکم بینہم بالعدل، اگر وہ آئیں فیصلے کے لیے پھر آپ عدل سے فیصلہ کریں. اب منافق کو تکلیف ہوئی کہ حضور نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس نے سوچا اور نے کہا دیکھو بات سنو، حضور پاک نے ہماری بات توجہ سے نہیں سنی، میں چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. منافق کے دماغ میں یہ تھا کہ عمر تو سخت آدمی ہے نا، شدید آدمی ہے، وہ کیسے یہودی کے حق میں فیصلہ دے سکتا ہے. عمر تو اتنا شدید تھے کہ ایک دفعہ حضور جنگ سے واپس آئے نا تو ایک بچی تھی حبشے کی، کالے رنگ کی بچی تھی. وہ خوشی میں حضور کے گھر میں دف بجا رہی تھی کہ آج حضور واپس آئے ہیں خیر سے. تو وہ دف بھی بجا رہی تھی، کوئی رجز بھی پڑھ رہی تھی. حضرت ابو بکر آئے وہ پڑھتی رہی، حضرت عمر حضرت عثمان آئے وہ پڑھتی رہی، حضور آئے وہ پڑھتی رہی. جب حضرت عمر آئے جلدی جلدی اس نے دف اپنے نیچے دی، اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی. حضور ہنس پڑے اور میں عمر تو اسے دیکھ کے شیطان بھی بھاگ گیا. اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عمر جس رستے پہ تم جاتے ہو نا اس گلی میں شیطان بھی نہیں جاتا. تو اس نے آگے واقعہ سنایا کہ جی ہمارا جھگڑا ہے، ہم حضور کی خدمت میں گئے تھے، حضور پاک نے ہماری بات شاید نہیں سمجھی، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب آپ پوری بات سنیں اور ہمارا فیصلہ کریں. اور اللہ علیہ ٹھہر جاؤ تم، میں ابھی آتا ہوں فیصلہ کرتا ہوں. حضرت گھر میں گئے، تلوار لے کے آئے، ماری اور منافق کی گردن اڑا دی. انہوں نے کہا
انا اقضی، میں اس طرح فیصلہ کروں گا کہ حضور کی قضا پہ راضی نہ ہو، جس کو حضور کا فیصلہ منظور نہیں، پھر عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ اب جناب منافقوں نے تو شور مچا دیا نا کہ جی حضرت عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان بظاہر تو مسلمان تھا نا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ حضور پاک نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا جی اس نے بلا وجہ تلوار مار، چلو فیصلہ اس کے خلاف کر دیتے، قتل کرنے کا تو کوئی حق نہیں تھا نا۔ اب آپ ہمارا انصاف کریں اور ہم دیت بھی قبول نہیں کریں گے، ہم قصاص لیں گے عمر سے۔ حضرت عمر کو حضور نے بلایا اور حضور نے پوچھا عمر یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو قصاص کا مطالبہ کریں۔ انہوں نے کہا جی جو فیصلہ ہو۔ ابھی حضور نے فیصلہ نہیں سنایا کہ جبریل اترے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ محمد مدنی جلدی نہ کریں، عمر کا فیصلہ میں کروں گا آج سے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ ہرگز مومن نہیں جو تیرے فیصلے کو قبول نہ کریں۔ تو لہٰذا یہ کافر تھا، عمر نے ٹھیک قتل کیا ہے، کوئی قصاص نہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کیونکہ یہ لقب تھا حضرت عمر کا، محدث بھی تھا، ملہم بھی تھا، یعنی اللہ اس کے دل میں القاء فرماتے تھے۔ ایک دن حضور پاک کی آیت پڑھ رہے تھے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ حضرت عمر نے جلدی کہا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے جبریل بھیجا اور فرمایا میرے مدنی عمر کے منہ سے جو کلمے نکلے ہیں نا میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک پڑھا جائے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ عمر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ شراب پی کے نشے میں ہو، نشے میں مدہوش ہو کے اپنے ماں باپ کی عزت بھی کھو ڈالے، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ شراب حرام کر دے، ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے ان مصیبتوں کو یکدم نہیں چھوڑ سکتے، آہستہ آہستہ چھوڑیں گے۔ پہلا حکم آیا لا تقربوا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ میرے مدنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، ان کو بتاؤ کہ اس میں فائدہ تو ہے لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو پھر کھڑے اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ شراب کی حرمت کے بارے میں مکمل واضح بیان نازل فرمائیں۔